الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اہل اسلام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات پر نبوت کے تمام مراتب کی انتہا فرما دی۔ جیسے رب العالمین کی ذات ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین کی مقدس ذات بھی نبوت اور ختم نبوت میں لا شریک ہے۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا میرے اور آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا ایک مومن کی ایمان کی شناخت اور پہچان ہے۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے بغیر کوئی آدمی دنیا میں مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ پیغمبر کے ختم نبوت کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی قیامت کے دن جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کو میرا اور آپ کا روحانی والد، مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کی روحانی اولاد بنایا۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی روح حیثیت رکھتا ہے۔ تمام چیزیں بعد میں پیغمبر کی ختم نبوت کی عقیدہ روح ہونے کی حیثیت سے سب سے مقدم ہے۔ اس لیے آمینہ کے لال نے اپنی دنیاوی زندگی میں منکرین ختم نبوت کی پہچان بھی بتائی۔ اللہ کے نبی نے ان کا تعاقب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کو خواب کی حالت میں جب ہاتھوں میں 2 کنگن پیش کیے گئے، آمینہ کے لال نے فَقَبُرَ عَلَيَّ کہہ کر بتایا یہ منکرین ختم نبوت مجھ محمد کو ناگوار گزرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب مسیلمہ نے اللہ کے نبی کی نبوت کے دائرے کو محدود کرنے کی کوشش کی، شہر اور دیہات میں نبی کی نبوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، آمینہ کے لال نے لو سألتنی هذه القطع ما آتیتکہا کہہ کر بتایا مجھ محمد کی نبوت پوری کائنات کے لیے، انسانیت کے ایک ایک فرد کے لیے، مخلوقات میں سے ایک ایک مخلوق کے لیے۔ جب سیدنا فیروز دہلوی نے منکر ختم نبوت اسود عنسی کا کام تمام کیا، مرقات شرح مشکات کی روایت کے مطابق آمینہ کے لال نے فیض فیروز کہہ کر بتایا جو شخص بھی پیغمبر کے ختم نبوت کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو لوگ ان کا تعاقب کریں گے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ پیغمبر کی انہی فرامین کی روشنی میں امت مسلمہ نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پیغمبر کے ختم نبوت کے معاملے کو ہمیشہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا۔ امت مسلمہ پیغمبر کے ختم نبوت کے معاملے میں ہمیشہ حساس نظر آئی۔ اگر پیغمبر کے ختم نبوت کا انکار مسیلمہ نے کیا، حضرت حبیب بن زید نے جسم کے ٹکڑے کرے، ابو بکر صدیق نے یمامہ کا میدان سجایا۔ اگر نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نے کیا، حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں کودے۔ اگر نبوت کا دعویٰ حارث دمشقی نے کیا، دمشق کے سردار قاسم نے اسے للکارا، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا۔ اگر پیغمبر کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ علی خارجی نے کیا، اس کے مقابلے میں اہل بصرہ 4 مرتبہ نکلے، ابو العباس نے اس کا کام تمام کیا۔ چلتے جائیے مختار صفی کو دیکھیے، مقابلے میں اہل اسلام نکلے، سیدنا موسیٰ بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا۔ ماضی قریب میں ایک بدبخت اٹھا
جسے مسیلمہ قادیان مرزا غلام قادیانی کہا جاتا، 1839 میں پیدا ہو کر 1908 میں مردار ہوا۔ اس نے جب کئی ایک دعوے کیے، امت مسلمہ اس کے تعاقب میں بھی نظر آئی، اور ہر ایک نے اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس فتنے کا تعاقب کیا، علمی میدان میں بھی، عملی میدان میں بھی۔ اور قیام پاکستان کے بعد جب اکابر علماء دیوبند نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا، اس فتنے کے تعاقب کے لیے مستقل جماعت ہونی چاہیے، پھر جامع مسجد سراجاں ملتان میں 1949 میں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی۔ آج تقریباً 78 سال ہونے والے اس جماعت کو قائم ہوئے اس جماعت نے امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے پیغمبر کے ختم نبوت پر چوکیداری کی۔ 53 کی تحریک ہو یا سن 74 کی تحریک، 84 کی تحریک ہو، حضرت شہید ختم نبوت دامت برکاتہم العالیہ نے 10 جلدوں میں ان تمام تحریکوں کو کتابی صورت میں مدون کر دیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، آج میں اور آپ 1447 ہجری میں موجود ہیں، پیغمبر کی رحلت کو 1436 سال گزر گئے۔ ان 1436 سالوں میں ایک سال بھی پیغمبر کے ختم نبوت کے ذکر سے خالی نہیں ملے گا۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں پیغمبر کے ختم نبوت کا ذکر ملے گا۔ مہینے کے 4 ہفتوں میں سے ایک ہفتے میں نبی کی ختم نبوت کا ذکر ملے گا۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ہر دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹہ، گھنٹے کے 60 منٹوں میں سے ایک منٹ امت تمہیں پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں بیدار نظر آئے گی۔ ان 14.5 صدیوں میں امت کے ہر طبقے نے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اگر مفسرین کی بات کرو گے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے لے کر مفتی محمد شفیع عثمانی تک، محدثین میں سے حضرت ابو ہریرہ سے لے کر حضرت درخواستی کشمیری اور بنوری تک، حضرت فقہاء میں سے امام ابو حنیفہ سے لے کر حضرت لدھیانوی شہید تک، متکلمین میں سے سیدنا حذیفہ بن یمان سے لے کر میرے شیخ متکلم اسلام تک، اولیاء میں سے حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت خواجہ خواجگاہ موجودہ حضرت خاکوانی تک، امت کے ہر طبقے نے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع بھی کیا۔ اور اگر کسی نے پیغمبر کی ختم نبوت کے محل پہ درار ڈالنے کی کوشش کی، امت اس کے لیے میدان میں بھی نکلی۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی تک، حضرت عمر فاروق سے لے کر حضرت شیخ الاسلام حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی فاروقی تک، سیدنا عثمان سے لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی تک، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر ابن شیر خدا حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری تک، امت ہر دور میں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نظر آئی۔ اگر اس کے لیے عملی طور پر بھی قربانی دینی پڑی، امت نے عملی طور پر بھی قربانی دی، اور امت نے ہر دور میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم مشن رسالت والے ہیں، ہم سے نہ کبھی تم ٹکرانا، ہم ختم نبوت والے ہیں۔ آقا نے خود اعلان کیا، میں خاتم ہوں سب نبیوں کا، جو بات نہ مانے آقا کی وہ لوگ بغاوت والے ہیں۔ عزت سے نہیں، شہرت سے نہیں، دولت کرسی وزارت سے بھی نہیں، شہزاد جوارے جا ان پر وہ لوگ سعادت والے ہیں۔ امت نے ان 14.5 صدیوں میں سب کچھ برداشت کیا، مگر پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکا امت نے برداشت نہیں کیا۔ امت نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ کی حرمت پر کٹنا یاد رہتا ہے، ہمیں پیارے صحابہ کا وہ اسوہ یاد رہتا ہے، محمد آخری مرسل، ہم ہیں آخری امت، ہمیں اپنا نسب نامہ یہ شجرہ یاد رہتا ہے۔ ضعیفی میں اگرچہ اپنے بچے بھول جائیں ہم، مگر ختم نبوت کا عقیدہ یاد رہتا ہے۔ جناب نگر میں آنے والے دوستو، آئیے اپنے اکابرین کے اس شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ بھی ارادہ کریں، ہم ہر محاذ پر پیغمبر کی ختم نبوت کی اشاعت بھی کریں گے، آقا کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، اور اپنی جماعت
توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔